بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم ذی الحج کی دعا کریں گے، تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ خاموشی سے دعا سنیں اور دل میں آمین کہیں۔ کیا پتہ ہمیں سے کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے ہمارے پروردگار، آج کا یہ دن بہت ہی عظمت والا دن ہے، بہت ہی شان والا دن ہے۔ اس عظیم دن کے طفیل ہم تیرے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں۔ تو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو ہماری آج اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے میرے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو وہاب ہے، تو رازق ہے، تو نور ہے، تو مالک ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ تمام صفات اور تعریفیں تیرے ہی لائق ہے۔ اے میرے مولا، میرے مالک، ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے مولا، تو رحم فرما، تو کرم والا معاملہ فرما۔ اے مولا، تو ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے میرے مولا، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما۔ اے مولا، آج کے اس مبارک دن کے صدقے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، سنا ہے کہ آج کے دن تو اپنے بندوں کو بڑی تعداد میں معاف فرماتا ہے، تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے۔ اے پروردگار، ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما۔ اے مولا، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کی رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ آج کے اس بابرکت اور عظمت والے دن کو تمام مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً بیرا لیا کے ناظرین کے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے تن، من، دھن، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے زنگ، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، اس مبارک دن کے صدقے ہمیں، ہمارے ماں باپ،
ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس مبارک دن کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حج کیا ان کا حج قبول فرما، اور جو حج کے لیے نہیں جا سکے ان کو آئندہ حج کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس مبارک دن کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے میرے مالک۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، تو ہماری قبروں میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہیں، ہم کچھ بھی کہیں کچھ بھی کریں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ اے مولا، تو ہمارے مسائل سے بھی واقف ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہش ہمارے وسائل سے بہت زیادہ ہے۔ ہم جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے مولا، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب کریم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے میرے مالک۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، جو ہمیں تجھ سے قریب کرتے رہیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہمارے نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دے، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکے اور ہم سب برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکل اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں، کبھی بھی ہمیں اکیلا مت چھوڑنا۔ اے مولا، تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے مولا، ہمیں ایسی محفل سے بچا جس میں تیری نافرمانی ہو، اور ایسے لوگوں سے دور فرما جو تیرے نافرمان ہو۔ ہمیں ایسی باتوں سے دور رکھ جو تجھ کو ناپسندیدہ ہو۔ اے مولا، ہمیں ایسے عمل سے بچا جو تجھ سے دور لے جائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں نیک لوگوں کی دوستی اور صحبت نصیب فرما تاکہ وہ ہمیں نیکی کی طرف لے جائے۔ اے مولا، تو ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں تاکہ ہم تیرے پسندیدہ ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک، تو بیرا لیا کے تمام ناظرین کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اور ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی والی، کامیابی اور کامرانیوں والی، خوشیوں اور مسرتوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آنے والے وقت کی آفتوں اور بلاؤں سے، مصیبتوں، پریشانیوں سے، جادو ٹونوں سے، غموں فکروں سے، دکھوں سے، جنات و بلیات سے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، ہم سب کو کفر و شرک سے بچانا، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچانا،
یا اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہمیں بلا کی مشقتوں سے بچانا، بدبختی کی ملنے سے بچانا، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پالے۔ اے ہمارے مالک ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں فرما کہ ہمیں بہترین روزگار مل سکے۔ اے اللہ پاک ہمیں تنگ دستی سے بچا، ہمیں گھبراہٹ سے محفوظ فرما۔ ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں، ہمیں قرض کا بوجھ دور کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، محتاجوں کی محتاجی دور فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہے، کبھی لینے والوں میں سے نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ہم مانگے بھی تو کس سے مانگے؟ ہمارے مولا ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، اور ہماری اولاد اور ان کی نسل سے جو ان کے بعد چلے ان سب کو نیک بنا دے۔ ہماری اولاد کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف اور جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرمانا، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو فرما بردار بنانا اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث بنانا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے۔ اے پاک پروردگار بیرا لیا کے چاہنے والوں کو دیس پردیس میں چین، امن اور سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما، پاکی کی حالت میں موت عطا فرما، اور موت کا وقت ہم پر آسان بنا دینا۔ یا اللہ موت کی سختی سے بچانا، ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ اے اللہ تجھ سے ملنے کے لیے اس سے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا۔ میرے مالک یا اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمیں نامۂ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے پاک پروردگار ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمانا، پل صراط کو بجلی کی سی تیزی سے پار کروا دینا، ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھ کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جنت الفردوس میں پہلا مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے فوت ہو چکے ہیں، بالخصوص میرے والد صاحب، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کی درجات بلند فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش و تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا میرے مالک ہماری ان تمام حاجات کو اور ہماری تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئی یا جو ہمارے دلوں میں ہے اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر بھر کے بھیجنا۔ اے تمام جہانوں کے مالک آج کا دن جو حج کا دن ہے
اس مبارک دن کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمانا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔